سورہ والضحیٰ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو مقامات عطا فرمائے، مرتبے عطا فرمائے، فضیلتیں عطا فرمائیں، اکرامات عطا فرمائے اور جو اعزازات عطا فرمائے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا کہ یہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں اور برکتیں عطا کرنے کے بعد یہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی، جو فضیلتیں عطا فرمائیں، ان کا خوب چرچا کیجیے۔ حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلتیں عطا فرمائیں اور سب انبیاء کرام کو بڑے درجے ملے، بڑے مقام ملے۔ ہم سب نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، یہی سبق قرآن نے دیا، لا نفرق بین احد من رسلی۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ رسول نے ہمیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کچھ کو شرف کلام عطا فرمایا، کچھ کو خلیل اللہ بنایا، کچھ کو کلیم اللہ بنایا، کچھ کو روح اللہ بنایا، کلیمت اللہ بنایا، اور فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ہم نے درجات کو بلند و بالا فرمایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں فرمایا جو رب تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، فرمایا 6 فضیلتیں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں عطا کی گئی۔ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، 1 مہینے کی مسافت پر میرے روب کو قائم کیا گیا۔ اور فرمایا کہ میرے لیے احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بھی فضیلت عطا فرمائی، یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد جائے سجدہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و حاضرین کرام، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر عبادت خانہ نہیں ہے تو عبادت نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ کرامت و فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین کو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ میرا غلام کسی صحرا کے اندر، کسی جنگل کے اندر کہیں بھی جا رہا ہے، نہیں ہے مسجد، زمین پر فرش پر پڑھنا شروع کر دیں۔ فرمایا پانی نہیں ہے، زمین کو پاک کر دیا تیمم کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ قبلہ بتانے والا نہیں ہے، اپنے دل سے تحری کریں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ سبحان اللہ، جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے میرا رب تمہاری نماز کو قبول و منظور فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ اعزاز ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو مبعوث فرمایا، لیکن فرمایا کسی علاقے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ۔ فرمایا مجھے کسی قبیلے کا، کسی علاقے کا، کسی وقت کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور فرما دیجئے کہ میں سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بھی سارے عالمین کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، اور صاحب قرآن جو اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ بھی سارے عالمین کے لیے نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو بنا کر بھیجا۔
فرمائی یہ خصوصیات رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ اکبر. فرمایا سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. بلکہ دوسری روایت کے اندر آیا ارسلت الی الخلق کافۃ. فرمایا ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کبھی کسی جنگل کے اندر کسی وادی کے اندر جاتا تو راستے کے اندر جو پتھر آتا جو درخت آتا وہ بھی حضور پر سلام پڑھ رہا ہوتا، سلام بھیج رہا ہوتا. السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ اکبر. تو فرمایا شجر و حجر کا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. چرند و پرند کا رسول بنا کر بھیجا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آ کر چرند بھی پرند بھی اونٹ بھی گو بھی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنے مسائل اور اپنے شکوے اور شکایت ذکر کرتے. ان کی بولیاں بھی جانتے تھے، ان کے مسائل بھی جانتے تھے، ان پر کرم بھی کرتے تھے. اس لیے کہ سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. فرمایا رب تعالیٰ نے اوتیت الشفا و اوتیت جوامع الکلم و اوتیت خزائن المفاتیح خزائن الارض. فرمایا اللہ نے مجھے جامع الکلم بنایا، اللہ نے مجھے زمین کے خزانے عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالک شفاعت بنایا. شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان اللہ.